أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، تاکہ تم کو پرہیزگاری کا سلیقہ آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ روزے کی فرضیت گنتی کے کچھ دن ہیں، پھر بھی تم میں سے اگر کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لیں. اور جن کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی، یا جو لوگ بمشکل روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان کو فدیہ دینا چاہیے، ایک مسکین کا کھانا. جو کوئی شخص آگے بڑھ کر کے نیکی کرے تو وہ نیکی کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اور اگر تم علم سے کام لو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ قرآن کریم راستہ بتانے والی، لوگوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی کھلی نشانیاں موجود ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پا لیوے اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، اور یہ سہولت اس واسطے ہے کہ تم اس گنتی کو پورا کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تم اس کا شکر ادا کر سکو. پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں. اسلام سے پہلے بھی روزے کا حکم تھا، جیسے کہ محرم الحرام کا روزہ، لیکن رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہو گیا تو پھر 10 محرم کا روزہ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی. روزہ بھی ایک عبادت ہے، اور جس طرح اور عبادتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، روزے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن اسلام چونکہ ایک منظم مذہب ہے، اس میں تعلیمات اس اعتبار سے دی گئی ہیں کہ ہر بندہ آسانی سے عمل کر سکے. بیمار کے لیے بھی اس میں احکامات ہیں، صحت مند انسان کے لیے بھی اس میں احکامات ہیں. اس سے پہلے کہ درس میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا تو نماز کی قضا ہے، یا یہ کہ نماز کا فدیہ دینا ہے. اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے.
اور اس عبادت کو ہر انسان کرے، بالغ مرد و عورت مسلمان، اس پر روزہ فرض ہے رمضان المبارک کا۔ لیکن اگر بیمار ہے یا یہ کہ انسان سفر پر ہے تو اس کے لیے وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں پرہیزگاری آئے، تمہاری زندگی میں تقویٰ آئے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے بعد ہماری زندگی میں پرہیزگاری اور تقویٰ یہ آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر تقویٰ پرہیزگاری والی زندگی رمضان المبارک کے بعد خاص طور سے ہمارے اندر آ رہی ہے تو روزے کا مقصد ہم پورا کر رہے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر روزے سے جو چاہا جا رہا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ کوئی عمل کر لینا، اس عمل کا جو حکم ہے وہ پورا کر دینا۔ ہم روزہ رکھیں، کھانے پینے سے اور خصوصی ملاقات سے آدمی دور رہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہے کہ اس عمل کی روح، اس عمل کا مقصد ہمیں حاصل ہو۔ اگر اس عمل کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے اگر فرض کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، حکمت والے ہیں، اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے روزے میں جہاں جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ فائدے ہیں، جسے آج کل سائنس اور ڈاکٹر حضرات بیان کرتے ہیں، جسمانی اعتبار سے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے بھی اس میں بڑے فائدے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کا روزہ ویسا رکھے جیسا روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، حضور کی سنتیں، حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا، گناہوں سے پرہیز، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے تقویٰ۔ تو کوئی بندہ، کوئی بندی اگر روزہ رکھے گا تو اس کی زندگی میں تقویٰ آنا یہ یقینی چیز ہے، بشرطے کہ روزہ اس اعتبار سے رکھا جائے جیسا کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ روزہ رکھنے کا جو حکم ہے یہ چند دن ہے۔ اس میں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ روزہ جو فرض اسلام میں کیا گیا ہے وہ رمضان المبارک کے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چند دن کے روزے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے میں دقت ہو رہی ہو، کوئی پریشانی ہو رہی ہو، تو انسان اپنے نفس کو سمجھائے کہ یہ روزہ ہمیشہ نہیں رکھنا ہے، 2-4 مہینے نہیں رکھنا ہے، بلکہ تھوڑے دن کی بات ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے، تھوڑے دن کی بات ہے۔ بیٹا اگر بیمار ہو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتا ہے، وہاں انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، کڑوی دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، بچہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ تو باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ جو تکلیف ہے یہ چند دن کی ہے، تم اس چند دن کی تکلیف کو اگر برداشت کر لو گے تو آئندہ تمہارے لیے صحت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک علاج بتا رہے ہیں کہ انسان کا نفس اگر روزہ رکھنے پر آمادہ نہ ہو تو اسے اپنے نفس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ روزہ رکھنے والا جو حکم ہے یہ چند دن کا ہے، اور جب انسان اپنے نفس کو اس طرح سمجھاتا ہے تو اسے روزہ رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں بہت اللہ کا کرم ہے کہ شہر بھر میں لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک کے، اور مستورات بھی روزہ رکھتی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ دوسرے شہروں کا اگر جائزہ لیں، معلومات لیں تو پتہ چلے گا کہ وہ علاقے جو مسلمانوں کے کہلائے جاتے ہیں وہاں پر ایک عام فضا بنی ہوتی ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ ہمارے شہر پر اللہ کا بہت خصوصی کرم ہے
کہ ہمارے بزرگان دین کی محنت ہے، اور محنت کرنے والوں کی محنت ہے کہ ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر شخص روزہ رکھتا ہے، لیکن ہمیں اس پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خاص طور سے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ کہوں گا کہ رمضان المبارک جب آوے تو ہم روزے کا اہتمام جہاں کرتے ہیں وہیں ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی روزہ رکھنے کی تاکید کریں، چاہے مہینے بھر میں، اگر وہ بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں اور ان پر روزہ بھی فرض نہیں ہے تو چاہے ہم مہینے بھر میں 2-4 روزہ ہی رکھوائیں، ان کی صحت کا خیال کرتے ہوئے 5-6 روزے ہی رکھوائیں، یا 3 روزے ہر عشرے میں 1 روزہ اس طریقے سے رکھوائیں، جو بھی ترتیب بنے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو روزہ رکھنے پر آمادہ کریں، اس لیے کہ ان اعمال کی عادت اگر ابھی سے انہیں ہو جائے گی تو آگے چل کر کے پھر انہیں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہمارے ہی شہر میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو بلا عذر شرعی کے، کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا، وہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتے۔ بہت سو کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو انہیں وومٹ ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ بچپن سے ان پر دھیان نہیں دیا گیا روزہ رکھنے کے لیے، عادت نہیں بنائی گئی، ورنہ آج ایسے لوگ بھی ہمارے شہر میں ہیں کہ عمر کے آخر پڑاؤ پر ہیں اور دیکھ کر کے انہیں ایسا نہیں لگتا کہ یہ روزہ رکھ سکیں گے، لیکن وہ عادت ہو جانے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اہمیت ان کے دل میں ہونے کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے ہیں، معمولی سحری کرنے کے بعد بھی وہ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بنائیں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لیکن اس میں اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ کوئی شخص سفر پر ہے اور سفر بھی وہ جو کہ شرعی سفر ہو، شرعی سفر کی مقدار 77 کلومیٹر ہے، 77 کلومیٹر کی دوری پر اگر انسان اپنے گھر سے سفر کر رہا ہے تو اگر وہ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن اگر وہ اس سفر میں یا اس سے آگے کے سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور آج کل کے سفر جس طرح کی سہولتوں سے آراستہ ہیں تو بہت سارے لوگ سفر جو کہ سفر شرعی ہوتا ہے 77 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اگر روزہ رکھنے کی آدمی کے اندر طاقت ہو تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، لیکن اگر سفر اتنا لمبا ہے یا یہ کہ اسباب اس کے پاس اتنے اچھے نہیں ہیں تو وہ آدمی سفر شرعی پر روزہ چھوڑ سکتا ہے وقتی طور پر، لیکن بعد میں روزے کی اس کو قضا کرنی ہے۔ ایسے ہی بیمار شخص ہے، بیماری سے مراد ایسی بیماری ہے کہ وہ شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا اس بیماری کی وجہ سے، یا یہ کہ بیمار روزہ رکھے گا تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو بھی وقتی طور پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ہماری مستورات کے لیے بعض ایام ایسے آتے ہیں کہ اس میں نماز اور روزہ رکھنا ان کے لیے منع ہے، لیکن بہت ساری ہماری مستورات کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز کے ان ایام میں نماز پڑھنا منع ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، نماز کی آپ کو قضا نہیں کرنی ہے، لیکن ان ایام میں اگر رمضان المبارک کا روزہ آتا ہے تو پھر آپ کو بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے، اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ لیکن بہت ساری مستورات سے متعلق مستورات ہی کے ذریعے یہ اطلاع ملتی ہے کہ وہ اس مسئلے سے ناواقف ہیں، اس لیے جس طرح نماز کا چھوڑنا گناہ ہے بلا عذر شرعی، ایسے ہی بلا عذر شرعی روزے کا چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ شریعت نے یہ حکم ان مستورات کے لیے رکھا ہے کہ پورے سال بھر میں ایک مرتبہ ایک مہینے کا روزہ، اور وہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے یا 30 کا بھی ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ وہ روزہ رکھنا ہے۔ اس میں اگر وہ ایام آتے ہیں تو ان ایام کو ہم محفوظ رکھیں، یاد رکھیں کہ وہ ایام کتنے دن ہیں، اور رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ہم ان ایام کی قضا کر لیں۔
مہینے میں 1 روزے کی قضا کر لیں یا ہر مہینے 2-3 روزے کی قضا کر لیں، جو بھی ترتیب بنے، البتہ روزے کی قضا ضروری ہے۔ تیسری چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ بمشکل روزہ رکھ سکتا ہو، یعنی بیمار ہے یا ضعیف ہے، بہت زیادہ کمزور ہے، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ تو لے گا لیکن اس کے لیے بڑی دقت آ جائے گی، تو ایسا شخص فدیہ ادا کر دے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ فدیہ ادا کر دے، یعنی ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کے کھلا دے۔ اگر وہ رکھ سکتا ہے تو بالکل رکھے، لیکن اگر اس کی طاقت بالکل نہیں ہے یا یہ کہ بہت زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے، ان تمام احکام میں بیماری کو چھوڑ کر کے سفر ہو یا یہ کہ بمشقت روزہ کوئی رکھ سکتا ہو، بہتر تو یہی ہے کہ انسان روزہ رکھے۔ اور روزے کی بے شمار فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے اس کو دیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے میں اس کا بدلہ دوں گا، یا یہ کہ اس کے بدلے میں میں اپنے آپ کو روزے دار کے سپرد کروں گا۔ اور محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو کسی انسان کو اپنا محبوب مل جائے، اللہ کی ذات سے بڑا کوئی محبوب نہیں، تو اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں روزے کی آئی ہیں، اس لیے ہمیں اس پورے مسئلے کو جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ جو فرض ہے کہ کون سے ایام ہیں ان میں روزہ ہم نہیں رکھ سکتے، روزے کی قضا کس طرح کرنی چاہیے، یہ ہمیں تفصیل سے اس کی معلومات لینی چاہیے۔ رمضان المبارک کی قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور قرآن کریم کیا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب ہے لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، جو انسان بھی قرآن پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے، ہدایت کے راستے اس کے لیے آسان کریں گے۔ اس لیے یہ بھی ہمارے یہاں ماحول ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ قرآن کریم کو صرف رمضان تک محدود کر دیا جائے۔ ہماری ماں بہنیں اگر اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنا لے وے، پرانی عورتوں کو دیکھا گیا اور پرانی عورتوں کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی کہ ان کا معمول تھا کہ فجر کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی۔ ہماری ماں بہنیں اگر اس کا ماحول بنا لے وے اور اس بات کو اپنی معمولات میں شامل کر لیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے گھروں سے بہت ساری پریشانیاں تلاوت قرآن کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا وہ ویران گھر کی طرح ہے، جس سینے میں قرآن کریم نہ ہو وہ سینہ خالی مکان کی طرح ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، تو قرآن کریم کی تلاوت، صرف اس کی تلاوت بھی اگر ہوئی تو ان پریشانیوں کے لیے علاج کا کام یہ تلاوت کرے گی۔ اور جب عام انسانوں کو اس سے ہدایت مل سکتی ہے تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اس قرآن پر ایمان ہے، اس لیے ہمیں خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو تعلیم قرآن سے جوڑنا چاہیے، اپنی بچیوں کو تعلیم قرآن سے جوڑنا چاہیے۔ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو جہاں دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن کی پختہ تعلیم کا نظم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے کرنا چاہیے۔ قرآن کریم اگر بچی پڑھے گی، کل وہ کسی دوسرے گھر جائے گی، کل اس کی شادی ہوگی، وہ صاحب اولاد ہوگی، اگر بچی پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو پڑھا سکے گی۔ لیکن اگر ماں، بچی جو آج بچی ہے کل کو جو ماں بنے گی، اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے،
وہ تعلیم قرآن سے آراستہ اور پیراستہ نہیں ہے تو پھر وہ اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو بھی تعلیم نہیں دے سکے گی۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو صرف رمضان المبارک تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزانہ، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ چاہے ہر نماز کے بعد ہم ایک رکوع پڑھیں، لیکن ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے گھروں میں پریشانیاں رہیں گی۔ آج موبائل کے فتنے ہیں اور دوسرے سارے جو فتنے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں گانا بج جاتا ہے، ہمارے گھروں میں نہ جانے کیا کیا ہو جا رہا ہے، موسیقی ہمارے گھروں میں سنائی دے رہی ہے، حالانکہ اس کا سننا، اس کا سنانا حرام ہے۔ اگر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی تو ان چیزوں کے جو حرام ہیں، ان کے غلط اثرات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سرکش شیاطین نہیں ہوتے، وہ ان گھروں سے نکل جاتے ہیں جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج بہت سارے مرد اور عورتیں اس بات کو لے کر کے پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے۔ اس کا سب سے اچھا علاج یہ ہے، ہو یا نہ ہو یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے نمبر کی بات اور سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ ہم اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی دیکھ کر کے قرآن پاک پڑھیں گے، ہماری بچیاں بھی دیکھ کر کے قرآن پاک پڑھیں گی۔ قرآن یہ ہدایت دینے والی، صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا پڑھ لینا بھی، صرف پڑھ لینا بھی اس کا باعث اجر و ثواب ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جب قرآن پاک ہمیں سمجھتا نہیں تو پڑھ کر کیا کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس اعتبار سے الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کا تذکرہ کیا، یہ حروف مقطعات اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کوئی انسان قرآن کریم بغیر سمجھے ہوئے بھی اگر پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جس دن قرآن پاک کی تلاوت نہ ہو اس دن ہمیں ایسا لگے کہ آج میرا دن مکمل نہیں ہوا، آج میرے معمولات میں کچھ کمی واقع ہو گئی۔ ایسی قرآن سے محبت اور ایسی قرآن سے ہمیں الفت ہو جاوے کہ اگر ہم قرآن پاک نہ پڑھیں تو ہمارا دن ادھورا لگے، ہماری طبیعت بے چین ہو جائے۔ جب قرآن سے ایسا عشق ہوگا تو یہ قرآن دنیا میں بھی عزت کا، سرفرازی کا سبب بنے گا، قبر میں بھی یہ ہمارا مونس و ہمدرد بنے گا اور آخرت میں بھی یہ ہمارے لیے سفارشی بنے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ حاصل کر لے وہ اسے مل جائے، اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ مریض یا سفر میں جو لوگ ہوں اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہوں تو وقتی طور پر انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ بھی روزہ رکھ لیں گے تو بڑی بہتر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گنجائش اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑا جملہ قرآن کریم کا ہے۔ بہت سارے مسلمان، الامان والحفیظ، بہت سارے مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے، ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ روزہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہو۔ یہ بہت خطرناک جملے ہیں، یہ بالکل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس میں آسانی ہے، پریشانی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں، پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جتنے بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ اسی لیے شروع میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہے۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کر کے نماز پڑھ لے، وہ ابھی نہیں پڑھ سکتا بعد میں اس کی قضا کر لے۔
ہر طرح کی گنجائش ایسے ہی روزے میں بھی ہے، ایسے ہی دوسری عبادتوں میں بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ وقتی طور پر ہمیں کسی عمل کے کرنے میں نفس و شیطان کی طرف سے یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کیسا عمل ہے۔ بہت سارے لوگ فجر کی نماز ان کے لیے بھاری ہو جاتی ہے، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ بہت سارے احباب روزہ نہیں رکھتے، روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر انسان اس پر عمل پیرا ہو جاوے، اپنے نفس کو ابتدا میں تھوڑی سی مشقت ڈال کر کے جب وہ اس پر لے آئے گا تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آسانی دنیاوی اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی آسانی ہے، یعنی روزے کے بدلے میں اللہ کی ذات کا مل جانا، روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات انسان کی آسانی کے لیے دیے گئے ہیں، اسے پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روزے کے ایام تمہیں دیے گئے ہیں تم اس کو مکمل کرو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں رہنمائی کی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو اس ہدایت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے بہت سارے احباب کا یہ معمول رہا ہے، خود ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی بچپن سے یہ عادت تھی، ان کی والدہ محترمہ نے انہیں یہ بات بتائی تھی کہ جب بھی آپ کبھی مندر کے پاس سے گزرو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں اسلام عطا کیا، جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اگر کچھ لوگ آج بتوں کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے حضرت کی بچپن سے یہ تعلیم تھی اور یہ معمول تھا کہ جب بھی ایسی جگہوں سے گزرتے تو اللہ کا شکر اس بات پر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ نے ہمیں اسلام عطا کیا۔ بہت سارے لوگ مندر کے پاس سے یا بتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہیں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی۔ اللہ اگر ہمیں اسلام کی ہدایت نہیں دیتا تو ہم بھی ہدایت نہیں پاتے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح بھی تمہاری رہنمائی کی ہے، تمہیں اسلام دیا ہے، تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں روزے کے احکامات دیے ہیں، تمہیں عبادتوں کے احکامات دیے ہیں، ان احکامات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا نعمت میں بڑھوتری کا بھی سبب ہے اور نعمت کی حفاظت کا بھی سبب ہے۔ اگر ہمیں اسلام ملا ہے، اگر ہمیں احکامات ملے ہیں تو ان احکامات کو باقی رکھنا ہے ہماری زندگی میں، تو اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان احکامات پر، اسلام کے ملنے پر، ایمان کے ملنے پر، اعمال کے ملنے پر، اعمال کی توفیق کے ملنے پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اسلام سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ایمان سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اعمال کی توفیق مل جاوے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ ورنہ لاکھوں انسان ایسے ہیں کہ جو دنیا کے رجسٹر میں اور دنیا کے فائل میں تو نام مسلمانوں میں ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا دل بالکل خالی نظر آتا ہے۔ وہ اعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ ایمان کی حفاظت کس طرح ہو سکے اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کی توفیق دے دی۔ کسی عمل کی توفیق کا مل جانا
چاہے وہ 2 رکعت نفل نماز ہو، چاہے وہ 2 آیت قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے وہ رمضان المبارک کے روزے ہوں، چاہے وہ خیر کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں وہ ہو، کسی عمل کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت پر اگر شکر ادا کر لے گا انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کریں گے، اور مزید اضافے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسے مزید عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اسی لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ انسان اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری گزشتہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ یہ دیکھ لے کہ اسے آئندہ نماز کی توفیق ملی یا نہیں ملی۔ اگر اسے آئندہ نماز کی توفیق مل گئی ہے تو اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ نماز قبول کر لی ہے۔ اللہ سے حسن ظن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے اگر ایک روزہ اس نے رکھا، دوسرے روزے کی توفیق مل گئی، تو اسے اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا گزشتہ روزہ قبول کر لیا ہے۔ اور وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں کہ ہم کسی انسان کو کوئی کام دیں، اس نے وہ کام کر لیا، مثلا ہم نے کسی آدمی سے کہا کہ بھائی ہمارا گھر بنا دو، اس نے گھر بنا دیا، اب دوسرا گھر ہمیں بنانا ہے تو ہم اسی آدمی کو اسی وقت ہم یہ کام سپرد کریں گے جبکہ پہلے کام سے ہم مطمئن رہیں۔ ہم نے کسی کو کہا کہ بھائی ہمارے کپڑے سی دو، اس نے کپڑے سی دیے، اب ایک جوڑا ہم نے سلوا لیا، دوسرا جوڑا بھی اگر ہمیں سلوانا ہے تو اسی ٹیلر کو ہم وہ کپڑا اسی وقت دیں گے جبکہ پہلا جوڑا جو اس نے سی کر کے دیا ہم اس سے مطمئن ہوں۔ اگر ہم اس سے مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کو دوسرا جوڑا نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عمل کی توفیق دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے فضل سے قبول ہوا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان اعمال کی توفیق پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ دنیا میں کروڑوں انسان ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے، اسلام اور ایمان کے اعتبار سے وہ کوسوں دور ہیں۔ اللہ اگر ہمیں توفیق دے رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ عمل نہیں کر رہے انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں ذلیل نہیں کرنا چاہیے، انہیں رسوا نہیں کرنا چاہیے، انہیں بات نہیں سنانا چاہیے۔ ہمارے گھر میں بھی اگر کوئی ایسا ہو انہیں محبت سے سمجھانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، انہیں یہ تسلی دینی چاہیے کہ آپ یہ عمل کر سکتی ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی عمل نہ کرنے والا ہو تو اسے تسلی دے کر اسے سمجھا بجھا کر عمل پر لانا چاہیے، اس لیے کہ ہم اگر عمل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔